बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हम आपके सामने रसूमात की तफ़सील रखना चाहते हैं और फिर आखिर में शादी का मुकम्मल तरीका जो इस्लामी तरीका है वो रखना चाहते हैं। देखें, हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक़ जिस मज़हब से है उसे इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम वो मज़हब है कि जिसके अंदर ना कोई रस्म है, ना रवाज है, ना कोई त्यौहार है, और इस्लाम खुशी को सेलिब्रेट करने की हौसला अफजाई भी करता है, इजाज़त भी देता है। लेकिन इस्लाम के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन को मुकर्रर करके उस दिन खुशी मनाई जाए। इस्लाम ने जो चीज़ खुद हमें दी है वही सब कुछ है। मिसाल के तौर पर खुशी के मौक़े ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, और इनकी खुशी के पीछे भी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर आप रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना रोज़े रखते हैं और उसके ऊपर जो फ़ज़ाइल आपको मिले हैं वो आपके इल्म में हैं कि हर रात में, फिर आखिरी अशरे की रातों में, फिर चांद रात की रातों में कितने लोगों की मग़फ़िरत होती है। और फिर ईद की नमाज जो लोग पढ़कर अपने घरों को वापस आते हैं वो गोया इस तरह होते हैं जैसे अभी माँ के पेट से बाहर आए हैं, उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस खुशी का एक मौका अल्लाह ताला ने अता फरमाया, तो हम लोग ईदगाह में जाते हैं और शुक्राने के तौर पर, उस खुशी के इजहार के तौर पर 2 रकत नमाज अल्लाह के सामने पढ़ते हैं। और बड़ी ईद पर लोग हज के लिए जाते हैं, हज करते हैं, अरकान अदा करते हैं, अल्लाह ताला के पैगम्बरों की सुन्नतें अदा करते हैं। तो उस खुशी के मौका पर उनको वहाँ पर जो लोग हज करके वापस आते हैं तो वो भी गोया ऐसे आते हैं कि जैसे अभी माँ के पेट से बाहर आए हैं। तो उस खुशी के इजहार के मौका पर हम जो लोग होते हैं जो नहीं जा सकते वहाँ पर, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हम भी ईदगाह की तरफ निकलते हैं और फिर सुन्नत ज़िंदा करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। तो ये 2 त्यौहार जो हमारे इस्लामी हैं, इसके अलावा हमारे इस्लाम में कोई त्यौहार नहीं है। ना किसी के मरने का कोई दिन मनाया जाएगा, ना किसी की पैदाइश का कोई दिन मनाया जाएगा। हमारा इस्लाम इन चीज़ों से हट के है। हमारे इस्लाम के अंदर अल्लाह का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। इसी तरह वफ़ात, पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हर मामले के अंदर मुसलमान जो है वो अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलने का पाबंद है। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हमारे यहाँ शादी ब्याहों के अंदर बहुत सारी रस्म व रवाज का एक न रुकने वाला सैलाब चल पड़ा है, और इन रस्म रवाज को परवान चढ़ाने में कोई और नहीं, हम खुद मुसलमान पेश हैं। रस्म रवाज किसको कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़ों से हटकर गैरों से जो चीज़ हमारे अंदर दाखिल हो जाए उसे रस्म रवाज कहा जाता है। जैसे शादी ब्याहों के अंदर 99% जो है वो रस्म रवाज निभाए जाते हैं, अदा किए जाते हैं, 1% इस्लाम को देखा जाता है। और ये रस्म रवाज कोई आज की बात नहीं है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल से ये रस्म रवाज चले आ रहे हैं और एक ज़माना कदीम से चले आ रहे हैं। इस्लाम से कबल ये रस्म रवाज जो हमारे यहाँ मरवजा हैं, बिल्कुल यही रस्म रवाज उस वक़्त भी थी। हम चंद एक को निशानदेही के तौर पर आपके सामने रखते हैं ताकि आपके जहन में ये चीज़ आ जाए कि ये रस्म रवाज जो है ये कोई नई बात नहीं है बल्कि ये पुराने हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर इन रस्मों को, रवाजों को ख़त्म करने की कोशिश की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपनी बेटियों की शादियों के मौका पर और सहाबाए किराम को तलक़ीन करके, तरग़ीब दे करके इन रस्म रवाजों को ख़त्म किया है, जिसका सबूत बेतहाशा किस्म की अहादीस मुबारका में से मिलता है, जिनकी तादाद तकरीबन 2000 है। 1900-2000 के करीब करीब अहादीस है
جن سے نکاح سے رسم و رواج کو ختم کرنے، ان کو سادہ کرنے، اس کو آسان کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اور اگر واقعات کی روشنی میں جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کے واقعات، آپ کی 4 بیٹیوں کی شادیوں کے واقعات، بے شمار صحابہ کرام کی شادیوں کے واقعات کو آپ دیکھیں تو بالکل ایک اسلام کے اندر جو سب سے آسان عمل ہم کو ملے گا وہ ہے نکاح۔ میں اگر یوں کہوں کہ کھانا کھانے سے بھی زیادہ آسان ہے، وضو کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے، نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے سے بھی زیادہ آسان اگر کوئی عمل ہے تو وہ نکاح کا عمل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو انتہائی مشکل بنایا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ میں شادی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، مجھے وحی آتی ہے، اور میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیتا مگر مجھے وحی آتی ہے، تو ان شادیوں کے اندر چونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود یہ کہہ کر کہ اس شادی کے اندر یہ رسم ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس شادیاں کروائیں۔ اس کے چند ایک دلائل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید کے نکاح میں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے ساتھ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، لیکن ان کی بن نہ سکی، نبھا نہ سکے، تو ان کو طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام پہنچایا، جس کو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا۔ نکاح ہو چکا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے رخصتی میں رکاوٹ ڈالی گئی، روکا گیا اس عمل کو کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی جو ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے ذریعے سے اس رخصتی کے عمل کو کیا گیا، اور اس گندی رسم کو ختم کیا گیا، گندی سوچ کو ختم کیا گیا کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کا وہ بیٹوں والا حکم نہیں ہوتا، اس کی بیوی متعلقہ ہو یا بیوہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے کے ایک اور شخص سے ہوا تھا، اور اس سے آپ کے 4 بیٹے تھے۔ تو ان 4 بیٹوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیب بنایا تھا، اور یہ اس وقت کی ایک جاہلانہ سوچ تھی کہ بیٹوں والی عورت سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی ختم فرمایا تھا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، اور شوال کے مہینے میں اللہ رب العزت نے خود یہ نکاح کروایا، اس لیے کروایا کہ شوال کے مہینے میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہ لوگوں کا تصور یہ تھا کہ چونکہ اس مہینے میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی لہٰذا اس مہینے میں نکاح کرنا اچھا عمل نہیں ہے، برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کروا کر اس رسم اور سوچ کو بھی ختم کیا، اور گویا یہ باور کرا دیا قیامت تک کے لیے کہ اب کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے، آپ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عرب کا یہ رواج تھا، ان لوگوں کا یہ رواج تھا، یہ رسم تھی کہ جب بارات جایا کرتی تھی تو آگے آگے اس کے آگ جلایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے وقت اس عمل کو ختم کیا گیا، اس رواج کو ختم کیا گیا۔ پھر
हमारे यहाँ जो आजकल रस्म चल रही है, डोली की रस्म, खातून को, दुल्हन को डोली के अंदर बिठाकर 4 कंधों पे उठाकर ले जाया जाता है। और ये 4 कंधों के अंदर इसलिए उठा के ले जाते हैं कि पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर चूँकि घोड़े या इस किस्म का वो सिस्टम नहीं हो सकता, छोटे रास्ते होते हैं, तो 4 बंदे या 2 बंदे कंधों पर उसको उठा कर ले जाते हैं। ये रवाज उस वक़्त अरब के अंदर था कि 2 घोड़े आगे होते, 2 पीछे होते, दरमियान में डोली नुमा एक कमरा सा होता, लकड़ी का बनाया हुआ था, उसके अंदर जो है दुल्हन को बिठाया जाता। और यहाँ तक लिखा है कि दूल्हा दुल्हन पहली रात इसी कमरे के अंदर गुजारते, जिसको मखफ़ा या महमल कहा जाता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारी में उनकी शादी के मौका पर इस रस्म को ख़त्म किया गया। फिर हमारे यहाँ जो रस्म है कि दुल्हन को शादी से 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले माइयों बिठा दिया जाता है। वो बेचारी ना हिल सकती है, ना बाहर जा सकती है, ना बातें कर सकती है, एक कमरे में एतिकाफ़ की तरह पाबंद बैठ जाती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारी में आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती है कि मैं झूला झूल रही थी, तो मुझे मेरी अम्मी ने बुलाया और निकाह हुआ और रुख़्सती हो गई। फिर सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब शादी हुई, तो हमारे यहाँ जो रस्म चल रही है कि वो लड़की जो है वो काम नहीं करती, काज नहीं करती, बिठा दिया जाता है माइयों। तो सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब रुख़्सती हुई, तो घर पहुँचे तो फ़ौरन सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया था। ये रस्म भी ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह हर एक ज़ौजा मोहतरमा के मकाम पर कोई ना कोई रस्म ख़त्म की गई है, और ये रस्मों का ख़त्म करना ये अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि महबूब अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, बल्कि वो जो बात भी करते हैं वो वही के ज़रिए से करते हैं। आप जो शादी करते हैं वो वही अतियत तो करते हैं, जो बेटी देते हैं तो वही के ज़रिए से देते हैं, जो अमल भी आप करते हैं वो वही की रोशनी में करते हैं। यही हुस्न है हमारे इस्लाम का कि लोग खुद साख्ता कानून बनाते, फिर उन पर लड़ाइयाँ झगड़े होते। हमारे जो इस्लाम की जितने भी आइली क़वानीन हैं वो सारे के सारे वही की रोशनी से मुनव्वर है। यही हमारे इस्लाम का हुस्न है जो किसी मज़हब को नहीं मिला। अब आगे आइए, तो हम रिश्तों के इंतखाब में बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। हम रिश्तों का जब इंतखाब करते हैं तो रिश्तों के इंतखाब में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हसब नसब देखते हैं, हुस्न जमाल देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं कि लड़की जहेज़ लेकर के आएगी, लड़की पैसा लेकर के आएगी, उसको विरासत में जो हिस्सा मिलेगा उस पे भी हम हड़प करेंगे, और वो खूबसूरत भी होनी चाहिए, कद काठ भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होने चाहिए। तो अल्लाह ताला का कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 22-21 221 दूसरा सुपारा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तन्किहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तन्किहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, कि मुशरिका लड़की से उस वक़्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान न ले आए, और एक बांदी लोंडिया उस मुशरिका औरत से बेहतर है जो तुम्हें पसंद है। और मुशरिक लड़के से भी निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान न ले आए, और एक गुलाम उस मुशरिक से बेहतर है जो तुम्हें पसंद है। हज़रत मरसद बिन अबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। हिजरत एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना से मक्का की तरफ भेजा कि आप जाएं और कुछ कैदियों को और कुछ लोगों को दावत दें, इस्लाम की तरफ राग़िब करें, उनको यहाँ लेके आएँ। जब ये मक्का में पहुँचे तो एक लड़की के साथ इस्लाम से कबल इनकी दोस्ती यारी थी, गर्लफ्रेंड का चक्कर था, ये जो भी था, तो उनके साथ इसकी दोस्ती थी। तो जब वो इनसे मिली तो उसने कहा कि मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ हैं? तो इन्होंने फरमाया कि मैं अब इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, मैं अब वो हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम गर्लफ्रेंड का कल्चर लगाएं या इस तरह की कोई चक्कर, गैर महरम से मुलाकात का इस्लाम हमारा इजाज़त नहीं देता। तो इस पर उस औरत ने कहा कि क्यों ना हम निकाह कर लें अगर आपका इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो इन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा कि आप चूँकि मुशरिका हैं
اور میں مسلمان ہوں، میں موحد ہو چکا ہوں، توحید پرست ہو چکا ہوں، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں گا، پوچھوں گا۔ جب آپ مدینہ میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ وحی نازل ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مشرک لڑکی سے نکاح سے منع فرمایا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، یا تو وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، اور دینداری اور اخلاق دیتے ہیں۔ تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اب جو نکاح دینداری کی بنیاد پر ہوگا، اس میں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی لالچ نہیں ہوگی، کسی قسم کی نظر پیسے پہ نہیں ہوگی، کار کوٹھی بنگلے پہ نہیں ہوگی، تو وہ جو رشتہ ہوگا اس کی بنیاد جو ہوگی وہ دین پر ہوگی، محبت دین کے نام سے ہوگی، اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ دین کے نام سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ مبنی ہوگا، تو اس رشتے کا میں کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ اس پر بھی بہت سارے ایسے واقعہ ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں اخراجات کم سے کم ہو۔ تو یہ اخراجات کم، دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ بھی جب رشتے کو دیکھیں تو دینداری کی بنیاد پر دیکھیں، اخلاق کی بنیاد پر دیکھیں۔ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، لیکن تربیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ ایک عورت آپ لے کے آتے ہیں، وہ گھر کے ماحول کو ہی بگاڑ کے رکھ دے تو یہ پھر پورے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ بچیوں کو والدین تربیت دیں کہ آپ نے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، آپ نے اپنے میاں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ساری تربیت دینا والدین کی ذمہ داری ہے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ لڑکے کے والدین اسے سمجھائیں کہ آپ نئی آنے والی دلہن کے ساتھ کیسے رویہ رکھیں گے۔ ہمارے ہاں تو اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، پورے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا جاتا ہے، سارے گھر کے پورے خاندان کے کام وہ کرتی ہے، مہمان آ جائیں تو کچن میں بیچاری کیا اس کی بری حالت ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے دھوئے، لیکن ہم نے پورے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی چونکہ شرعاً تو اس کے اوپر نہیں ہے لیکن احساناً ہے، احساناً بھی اس کا ہم زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال جب لڑکی کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ منگنی کا آتے ہیں۔ منگنی کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی شادی کی بات کرنے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ جب منگنی کی بات کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی رکو، میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی علی آئے ہیں رشتہ لے کر، آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی خوشی ہاں کہہ دی۔ باہر آئے اور علی کو کہا کہ علی مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی کی موجودگی میں کر دیا ہے، آپ دنیا میں اپنے دوستوں کے سامنے اس کی تجدید کر دیں۔ اب جب نکاح آسمانوں پر ہو چکا تھا تو بیٹی سے کیوں پوچھا؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں تم سے نہیں پوچھوں گا، لیکن نہیں، مجھے اور آپ کو بتایا کہ اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر ان کو بھینس گائے بکری بنا کر فروخت مت کرو، بلکہ ان کی رضامندی پوچھو۔ جب تک وہ کسی رشتے پر راضی نہ ہوں انہیں گھر سے رخصت مت کرو۔ منگنی یہی چیز ہے کہ آپ کی بیٹی ایک رشتے پر راضی ہو گئی، آپ نے ان کو کہہ دیا ہاں، یہ منگنی ہو گئی، بس زبانی وعدہ۔
اس کے اوپر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، انگوٹھی پہناتے ہیں، پھر وہ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ آزادانہ گھومتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے اور شیطانی فعل ہے۔ منگنی کے بعد لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا حرام، اٹھنا حرام، کھانا پینا حرام، ہر معاملہ حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ اس لیے جو مروجہ ہمارے ہاں جو منگنی کا ایک تصور ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ خالصتاً ہندوانہ طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کے طریقے کی منگنی ہے، ہمارے اسلامی منگنی نہیں ہے۔ اس کے بعد جہیز کا مرحلہ آتا ہے۔ اب جب منگنی ہو جاتی ہے تو لڑکی کے والد کو سب سے زیادہ فکر جہیز کی ہوتی ہے۔ جہیز ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ ہم نے مردوں کو فوقیت دی ہے، نگہبانی دی ہے، بلند مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے عورتوں سے، اور یہ بعضوں پر یہ فوقیت اس لیے دی ہے کہ ان مردوں نے اپنی عورتوں پر مال خرچ کیا ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، یہاں مردوں سے مراد شوہر ہیں اور عورتیں سے مراد بیویاں ہیں۔ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو شوہر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اپنی بیوی پر فضیلت پاتا ہے، یا مرد مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اپنی بیوی پر فضیلت پاتا ہے۔ حکمرانی کا حق اللہ نے مرد کو دیا، بچوں کی نسبت جو ہوتی ہے وہ مرد کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی عورت جا رہی ہو تو پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو کہا کہ فلاں کی بیوی ہے، اس کی مرد کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا بے غیرتی ہے کہ باقی سارے کام تو مرد کرے لیکن یہاں جہیز عورت لے کر کے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 شادیوں کے اندر اپنی تمام بیویوں کے لیے جہیز خود بنایا، اپنی ساری کی ساری بیویوں کے لیے جہیز خود بنایا ہے، اور اس میں چند چیزیں تھیں۔ وہ جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 بیویوں کو خود فراہم کی ہے، اور آپ نے 4 بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا، کسی ایک بیٹی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روپے کا سامان نہیں دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جہیز دیا تھا، اس کو جہیز کہنا ہی غلط ہے، اور وہ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، وہ سامان تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرپرست ہونے کی وجہ سے حضرت علی ہی کے مہر کی رقم سے تیار کیا گیا تھا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی الگ گھر نہیں تھا، کوئی سرپرست نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سرپرستی میں وہ رہتے تھے۔ انہی کے مہر سے جو 480 درہم زرہ فروخت کر کے لائے تھے، انہی پیسوں سے وہ مہر تیار کیا تھا، اسی لیے اس مہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے کیا تھا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ کی جگہ کسی اور عورت سے ہوتا تب بھی اس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انتظام کیا حضرت علی کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے کیا، نہ کہ حضرت فاطمہ کا والد ہونے کی حیثیت سے، تو اس کو جہیز کہنا ہی غلط ہے۔ اور اگر اس کو جہیز مان بھی لیا جائے تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بیٹی کو تو دیا ہے لیکن 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا ہے، 1 بیٹی کو تو دیا لیکن 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا۔ یہ بات تو آج 1400 سال کے بعد کوئی گناہگار باپ بھی گوارا نہیں کرتا کہ 1 بیٹی کو تو وہ اتنا کچھ دے دے اور باقی 2-3 بیٹیوں کو چھوڑ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، کسی ایک بیٹی کو بھی کچھ نہیں دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جھولا جوڑ رہی ہیں، والدہ نے بلایا، منہ دھویا، کنگھی کی، تیل لگایا، خوشبو لگائی، جو اس وقت کا جو میسر تھا، رخصت کر دیا۔ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ میرے والد مکہ کے بڑے تاجروں میں شامل ہوتے تھے لیکن مجھے لگے کپڑوں میں رخصت کیا۔ تو یہ جہیز کا جو تصور ہے یہ ہمارا غیر اسلامی غیر شرعی تصور ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوؤں نے اپنی وراثت بچانے کے لیے ایک ایجاد کیا ہے متبادل، ادروائز ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف وراثت کا ذمہ دار ہے، جہیز کا نہیں۔ اس لیے ہماری شادیوں کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب غیر اسلامی ہے۔ اس سے آگے دوسرا پارٹ
انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آئے گا، باقی تفصیل کے ساتھ کتنی رسومات ہیں اور شادی کا اسلامی طریقہ کیا ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔